یہ ہوتا کس طرح سے ہے؟ میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں، کوئی مافوق الفطرت قوت نہیں ہے۔ میرا کوئی دعویٰ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی چیز بھی ایسی جو فوق البشر ہو، کچھ نہیں، ایک عامی انسان، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن یہ ہے حقیقت کہ انسان کے اندر اتنی صلاحیتیں پوشیدہ ہیں کہ اس کو خود بھی ان کا علم نہیں ہے۔ یہ تو اس ننھے سے دیے کو لے کے چلنا شروع کر دے اور پھر دیکھے کہ اس کی زندگی کا سارا راستہ کیسے روشن نہیں ہو جاتا۔ بس چلتا رہا میں اس کو لے کے اپنے لیے کو ساتھ۔ اور اس کے لیے راز یہ ہے، میں ان لوگوں کے لیے، ان احباب کے لیے اور ان نوجوانوں کے لیے اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ ان کے دلوں کے اندر قابیدہ ولولے بیدار ہوں، وہ سمجھیں کہ ان کے اندر کتنی بڑی صلاحیتوں کا معدن ذخیرہ موجود ہے انسان کے اندر۔ بڑی چیز مقصد کی زندگی، یہ جو زندگی ہے نا، جیسا کہ میرے عزیز نے کہا تھا کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر وہ یوں ہی تمام ہوتی ہے، بلا مقصد زندگی ہوتی ہے۔ مقصد کی زندگی، مقصد میں عرض کر دوں کہ ایک اپنی ذات کا مقصد ہوتا ہے، ایک مقصد وہ ہوتا ہے اے سبلائم پرپز بیانڈ آور اون سیلف، جسے کہتے ہیں مفکر۔ اپنی ذات سے خارج میں کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ اپنی ذات تک کا مقصد تو حیوانات کے لیے بھی ہوتا ہے، وہ بھی اپنی پیاس کے لیے پانی تلاش کرتی ہیں، سایہ کے لیے وہ درخت تلاش کرتی ہیں، کھانے کے لیے گھاس تلاش کرتی ہیں۔ مقصد یہ مقصد نہیں، یہ طبی زندگی کا مقصد نہیں، بیانڈ اوور اون سیلف، بلند مقصد۔ یہ مقصد اگر حاصل ہو جائے تو اقبال کہتا ہے کہ زندگی را زندگانی را بقا از مدعات، بقا پرپز اور سبلائم پرپز بیانڈ اوور اون سیلف، یہ سامنے اگر آ جائے، زندگانی را بقا از مدعات، اس سے تو بقا حاصل ہو جاتی ہے۔ کاروانش را درا از مدعات، کاروان بھی ہوتا ہے لیکن وہ اٹھ کے چلتا نہیں۔ مدعا سامنے آ جائے تو وہ جو کاروان کی جڑ سے کارواں ہوتی ہے، وہ کہتا ہے، وہ گھنٹی بجانے شروع کر دیتا ہے جو مدعا ہوتا ہے، اور کارواں چل پڑتا ہے۔ اس کے بعد زندگی در جستجو پوشیدہ، اصل او در آرزو پوشیدہ، ایک بلند مقصد، ایک بلند آرزو، اور پھر اس کی جستجو، یہ ہے زندگی کا نام۔ وہ کہتا ہے ماد تخلیق مقاصد زندہ ہے۔ ہم زندہ اس طرح سے ہیں کہ مقاصد اپنے تخلیق کرتے چلے جائیں، پیدا کرتے چلے جائیں، کریٹو مائنڈ ہونا چاہیے۔ از شعائے آرزو تابندہ ایم، ہمارے اپنے اندر ایک روشنی نہیں، آرزو اور مقصد کی شعاع ہے کہ جو ریفلیکٹ کرتی ہے ہمارے اندر سے اور باہر جاتی ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ ہر کے اورا قوت تخلیق نے، جس انسان میں بھی کریٹو صلاحیت نہیں، قوت تخلیق نہیں ہے، نزد ما جز کافر و زندیق نے، تو مسلمان ہونے کی شرط یہ بتاتا ہے۔ اس لیے کہ خدا کی جو صفت ہے خالق ہونے کی، اس نے اپنے آپ کو احسن الخالقین کہا ہے۔ یہ بڑا عجیب نقطہ ہے۔ خالقین کے معنی یہ ہے کہ وہ خدا خود اس چیز کو تسلیم کرتا ہے کہ خالق بہت زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، جبھی تو خالقین کہا۔ اپنے متعلق یہ کہا کہ میری تخلیق حسن کامل کا مظاہر ہوتی ہے، انسانی تخلیق جو ہے وہ محدود پیمانے پہ ہوتی ہے، لیکن خالقین دنیا کے اندر ضرور ہوتے ہیں، میں ان میں سے ایک خالق ہوں۔ اسی لیے اس نے کہا ہے کہ ہر کے پورا قوت تخلیق نے، نزد ما جز کافر و زندیق نے۔ اور پھر جب مقصد کے ساتھ عشق ہو انسان کا، لگن ہو اس قسم کی، تو اس میں انسان کی توانائیاں، صلاحیتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو جیسے اس نے کہا تھا، جیسے پسان کے اوپر اگر آپ چاقو یا تلوار لگائیں، اس کی تیزی میں اور جلا آتی چلی جاتی ہے۔ اس عشق کے ساتھ جب تجسس اور جستجو شروع کرتا ہے انسان، تو اس کی صلاحیتیں بیدار ہوتی چلی جاتی ہیں، توانائیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اور عزیزان من، سننے کی بات، جب مقصد
لامنتہا ہو تو پھر موت کے ساتھ بھی یہ ختم نہیں ہوتا، کیونکہ مقصد کی پیمائش کے اعتبار سے اس کی زندگی کی پیمائش ہوتی ہے۔ جہاں اس کا مقصد ختم ہوتا ہے وہیں اس کی موت ہوتی ہے، جہاں بازو سمٹتے ہیں وہیں سیاد ہوتا ہے، مگر کوتاہی ذوق عمل ہے، خود گرفتاری، جہاں بازو سمٹتے ہیں وہی سیاد ہوتا ہے، جہاں مقصد ختم ہوتا ہے موت ہوتی ہے انسان کی۔ زندہ ہے تو ایک زندہ لاش ہے جو چلتی پھرتی ہے، اور مقصد اگر لامنتہا رکھا جائے، اور اسی لیے اس نے کہا تھا کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا مقصد۔ اور اس میں پھر اگلی چیز یہ کہ مقصد اگر حاصل ہو جائے اور وہ ختم ہو جائے تو وہاں تو موت ہے۔ اسی لیے وہ یہ کہتا ہے کہ تپیدن نہ رسیدن لذت دار، دل میں تڑپ حرارت پکڑنے کی، اور وہ ناکہ لیلا آگے چلا جا رہا ہے، جا کے اس محمل پہ ہاتھ نہیں ڈال رہا ہے، پکڑ نہیں رہا اس کو۔ تپیدن نہ رسیدن، تڑپ اور حرارت، اور نہ رسیدن پہنچ لذت دار، خوشا دلے کے تم بالے محمل ہو، کیا وہ دل ہے کہ جو محمل کے پیچھے چلا جائے۔ یہ ہے مقصد لامنتہا اگر وہ ہو۔ حصول مقصد تو عزیزان من زندگی کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر یہ مقصد لامنتہا ہے اور اس کے حاصل کرنے کی تڑپ عشق تک پہنچی ہوئی ہے انسان کے اندر، تو پھر یہ چیز ہے، وہ اقبالی کے الفاظ میں یہ کہوں گا کہ زندگانی ہے صدف، قطرۂ نیساں ہے خودی۔ وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے، اور ہو اگر خود نگرو خود گرو خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ عزیزان مان، اس موت کے بعد زندگی کا مستحق اور حقدار وہ ہے جس کا مقصد اس زندگی میں ختم نہ ہوا ہو، آگے چلنے والا ہو۔ اس مقصد کی منتہائیت کے صدقے میں اس کو حیات جاودہ مل جاتی ہے کہ جا کے باقی کام کا ہے۔ نقشے کا واقعہ یاد آ گیا، وہ مجذوب فرنگی، اس لیے اقبال نے اس کو کہا ہے، سوچ بہت تھی، راستہ دکھانے والا کوئی ملا نہیں۔ وہ تبدک کا مریض تھا، صحت بڑی خراب رہتی، چھوٹی سی عمر کے اندر مر گیا تھا، کوئی اور نہیں تھا، تنہا تھا، ایک بہن تھی وہ اس کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ آخری کتاب لکھ رہا تھا، 10 سید زرتشترا، عظیم کتاب ہے، لکھ رہا۔ بہن نے ایک دن کہا کہ صحت بڑی جلدی گر رہی ہے، اتنی محنت نہ کرو، ختم ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے تم۔ دیکھا اس کی طرف غصے سے، کہا کہ فطرت تمہارے جیسی بے سمجھ نہیں ہے، اسے یہ پتا ہے کہ جو کام میں نے شروع کر رکھا ہے اگر یہ تکمیل تک نہ پہنچا تو کوئی دوسرا اسے تکمیل تک نہیں پہنچا سکے گا۔ وہ اس کے مفاد میں ہے کہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھے جب تک میں اس کو ختم نہ کر لوں۔ معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد وہ زندگی کیوں دیتا ہے؟ وہ دیتا یہ ہے کہ جو کام شروع کیا تھا تم نے اور تکمیل تک نہیں پہنچا، آگے آؤ اور اس کو تکمیل تک تو پہنچاؤ، اور وہ تکمیل تک پہنچانے والا جو ہے وہ اس کے بھرے میں نہیں آتا، یہ تکمیل تک نہیں پہنچاتا۔ اور یہ وجہ ہے کہ جنت کے متعلق بھی قرآن نے کہا ہے کہ وہ آخری مقام نہیں ہے، راستے میں سستانے کا مقام ہے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا، تیری انتہا تو رب ہے۔ یہ عزیزان مان مقصد کی عظمت اور لامنتہائیت مقصد کی، جو انسان کی زندگی میں جو کہتے ہیں نا، حضور نے فرمایا تھا اور بڑی صحیح چمکتی ہوئی حدیث ہے کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا۔ مقصد عظیم ہو اور لگن اور عشق ہو تو اس زندگی میں بوڑھا نہیں ہوتا انسان، اس کے بعد اس نے بوڑھا کیا ہونا ہے۔ تو عزیزان مان، آپ نے پوچھنا چاہا، میں نے یہ بتایا کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے یاد رکھیے کسی ولی اللہ کی ضرورت نہیں ہے، کسی ما فوق البشر کرامات کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر انسان کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں، انسان کو احساس نہیں ہوتا اپنی صلاحیتوں، یہ اپنی پوری زندگی سوتے میں گزار دیتا ہے، یہ جاگتا ہی نہیں ہے۔
مردہ ہوتا ہے. جسے یہ احساس ہوتا ہے، قرآن نے کہا ہے تنذر من کان حیا، قرآن اس کے لیے ہے کہ جو زندہ رہنا چاہتا. اور جب یہ کیفیت عشق کی، یقین کی، ایمان کی اس استحکام پر پہنچ جائے تو اس کے بعد پوچھو نہیں جو وہ کہتا ہے کہ جب اس انگارۂ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالو پرے روح الامی پیدا، اور میرے عشق کی ندی کی روانیاں اس کی طرف سے آگے بڑھتی.